صاحبہ ظاہر ایک زمانہ تھا اب سے تھوڑے عرصہ پہلے تک ہی کہ صدر بائیڈن نہ پاکستانی وزراء اعظم سے ملاقات کرتے تھے نہ کال کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. بھارت کے بہت قریب تھا امریکہ. صدر ٹرمپ آتے ہیں, امیدیں انہیں زیادہ تھی, خدشات ہمیں زیادہ تھے, مگر صدر ٹرمپ کا رویہ بدلا ہوا ہے. آرمی چیف سے ملے, آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے جا رہے ہیں, بھارت کے حوالے سے مسلسل بیانات دے رہے ہیں. کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس ساری کی ساری صورتحال کو؟ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جو آپ کو ایک مستقل نظر آتی ہے؟ پاکستان سے کوئی مقاصد ہے امریکہ کے؟ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب پہلی ٹرم ہوئی تھی تو سب نے یہ کہا تھا, پوری دنیا میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ایک ایبریشن ہے, یہ ایک نارمل پاتھ سے ہٹ کے امریکہ نے ایک صدر الیکٹ کر لیا ہے جو کہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہے. اس کا امپیکٹ, بس یہ باتیں ہو رہی تھیں, انالیسس ہو رہے تھے تو کیسے امریکن پالیسی ول گو بیک ٹو امیریکا از بیک اگین, جو کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا نعرہ تھا جب وہ الیکٹ ہوئے. اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دس از امریکہ. پریزیڈنٹ ٹرمپس پریزیڈنسی ان سم ویز ریپرزینٹس امریکہ. امریکہ کی جو کرنٹ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے, جو ان کی ایموشن ہے, جو ان کے لوگ چاہتے ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. بٹ فارن پالیسی ریل میں آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ اسٹل ریمینز اے بٹ آئیکونوکلاسٹک, میننگ ان کے پاس ابیلٹی ہے کہ وہ جو ڈیپ اسٹیٹ امریکن لائن سے ہٹ کے وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں اور انیشیٹو بھی لیتے ہیں. اور جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھانے کا ایک رجوع کیا ہے یا ایک آپ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک اٹس اے ریزلٹ آف مینی فیکٹرز. سب سے پہلے تو اٹس اے ریزلٹ آف دا فیکٹر کہ ہم خود یہ کہتے تھے امریکنس کو کہ آپ لوگ پاکستان کو یا ایکسکلوسیولی افغانستان کی لینس سے دیکھتے رہے ہیں اور اب آپ ایکسکلوسیولی انڈیا کی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اور انڈیا نے اپنے پچھلے 10 سال میں امریکن ایکسیپشنلزم کے سارے فوائد انجوائے کرتے رہے, اور جب ان کی باری آئی ٹو گیو سم تھنگ بیک, ویدر اٹ واز آن رشیا, یوکرین اور آن اینی ادر میٹر, انہوں نے ہمیشہ کہا نہیں ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں. اور سو دیٹ واز ان سم ویز سم تھنگ a little bit of a build up. پھر obviously جو پاکستان انڈیا کا کلیش ہوا اس میں بھی ایک ایسی پاور جس نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کی تھی, جس کے لیے اس کو نیوکلیئر ایکسیپشنلزم دیا گیا, سوشل ایکسیپشنلزم, ٹیکنالوجی فیلڈ میں ایکسیپشنلزم دیا گیا, ہر طرح سے. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر مودی کے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آخری ریلیز ہوئی تھی, جو ان کی آخری میٹنگ تھی, وہ ایک نیٹو کے پارٹنر سے زیادہ انٹینس تھی ان ٹرمز آف واٹ American state, American people, American institutions were giving to India. And then India in some ways found itself not deserving of all of that. اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان نے اپنی ریلیونس کو میں ایک بہت ڈینجرس ورڈ سمجھتی ہوں, بیکاز آئی تھنک ہم نے اس کو کبھی غلط طریقے سے استعمال کیا ہے, بٹ پاکستان نے اپنی وقت as a regional stabilizer and as a responsible state which has the power, whether it's nuclear or conventional, اور ہم اس کو سپریمیسی نہیں چاہتے, بٹ ہم بیلنس چاہتے ہیں, ہم اسٹریٹجک بیلنس بھی چاہتے ہیں اور ہم ایک کنونشنل بیلنس بھی چاہتے ہیں جس سے ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف بڑھ سکیں. اور وہ ہم نے ان آر ایکشنز ان دا ملٹری فیلڈ, ان دا سوشل فیلڈ, ان دا ڈپلومیٹک فیلڈ سارے دکھا دیے. سو بیسکلی اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. اور اس دنیا میں جو ملک اپنا آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, جن کے پاس ویئر ود آل ہے اور کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹی ہے, لیکن آلسو ول ہے, and have the capacity to demonstrate it in the military arena and outside of it, are doing better, and that's why Pakistan is doing better. اور مجھے یہ بھی بتائے گا, ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹری سے بھی میں بھی آپ پورٹ فولیو رکھ چکی ہیں, فارن منسٹری میں بھی, تو آپ دونوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انڈیا کی ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, بڑا سائز ہے, پاکستان کی ایک اسٹرگلنگ اکانومی ہے, اور اس سب میں ظاہر ہے امریکہ بھارت کو چین کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر بھی دیکھتا تھا, پاکستان چین کے قریب تھا. یہ کیا ساری ایکویشن بدل گئی ہے اور کیا یہ پرماننٹ ہے؟ نہیں, دیکھیں, ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, یہ میں بار بار اپنے ہمارے جو انٹرنیشنل سورٹ آف پلیسز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں بلایا جاتا ہے یہ چیزیں ڈسکس کرنے کے, ان کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, چین اور پاکستان کے درمیان آج سے دہائیوں پہلے اور آج میں کچھ نہیں بدلا. آپ کی اپروچ ٹورڈز چین بدل گئی ہے.
آپ چین کو جب ایک نارمل کنٹری کی طرح دیکھتے تھے تو آپ کو پتہ بھی نہیں تھا پاکستان اور چین کے کیا تعلقات ہیں. جب سی پیک ہوا اس وقت بھی شاید لوگوں کو اتنا زیادہ کسی نے اٹینشن نہیں دی. جب آپ چین کو ایک تھریٹ کی طرح پرسیو کرنا شروع ہو گئے, اور جبکہ ہمارا اندازہ, ہمارا انالیسس, بلکہ آج فارن افیئرز میگزین میں بھی ایک بہت اچھا آرٹیکل شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے واٹ ڈز چائنا ریئلی وانٹ, اور اس میں بھی یہی کہا ہوا ہے کہ چائنا ملٹری سپریمیسی نہیں دیکھ رہا. چائنا what it seeks for itself is economic well-being, and for those around it, it feels it seeks infrastructure development. But obviously South China Sea جو کہ اس کا اپنا neighborhood ہے, اس کا اپنا بیک یارڈ ہے, وہاں پہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایگزرٹ کرے گا. It's only natural for a country which has the highest exports in the world. ان کے ابھی 3.6 ٹریلین پہ ہیں, امریکہ کے شاید 2.4 ٹریلین پہ ہیں. I'm talking about total exports to all of the world. جب ایک ملک کی اکانومی, ایک ملک کی ٹیکنالوجیکل پروگریس, ایک ملک کی ability to be in space, to have AI, not supremacy but equivalence in some ways, تو یقیناً تھوڑا کچھ تو بدلے گا. سو دنیا ہمیں مختلف طریقے سے ہماری اور چائنا کی ریلیشن شپ دیکھتی ہے, بٹ پاکستان کو جو چاہیے وہ یہ چاہیے جو ہر عقل مند ملک کرتا ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو بیسس بنائیں اپنی ہر ریلیشن شپ, وچ مینس یو کیپ یور ریلیشن شپ وتھ چائنا از سیکروسینکٹ, اٹ ہیز سروڈ یو ویل, اٹ از یور نیڈ, وہ آپ کے خطے میں ضرورت ہے, ریجنل اسٹیبلٹی میں ضرورت ہے, اور وہ جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا, بیکاز اس کی بھی آپ نیشنل انٹرسٹ کو کے پزل ورک میں فال ان پلیس کرتے ہیں. ایز فار ایز دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از کنسرن, ہمارے ان کے ساتھ ہسٹوریکل اکنامک ملٹری تعلقات رہے ہیں, اور ہسٹری کا ہمیشہ فیوچر میں ایک رول ہوتا ہے. جو بھی مرضی کہہ دیں ہمیں, ایک دوسرے کو ہم جو بھی مرضی کہتے رہے, ہر دفعہ whether it was Afghanistan 1 or Afghanistan 2 or any other place, we have been there in some ways for them. And ہمیں بالکل یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم دنیا کی اس وقت واحد ہیجمونک پاور کو اپنے رانگ سائڈ پہ لائیں, جو ہمارے فیکٹو کو بھی افیکٹ کرتا ہے, ہمارے IMF کو بھی افیکٹ کرتا ہے, ہماری ابیلٹی ٹو فنکشن ان دا ورلڈ کو افیکٹ کرتا ہے. کئی ملکوں کو سینکشن کا ڈر لگتا ہے. ہمیں بالکل نہیں سوٹ کرتا کہ ہم کسی بھی قسم کا پنگا لیں امریکہ کے ساتھ, یا کسی بھی قسم کا. ہمیں بالکل سوٹ کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیسٹ پاسبل ریلیشن شپ, فنکشنل ریلیشن شپ رکھیں, اور جہاں تک اس ملک کا فائدہ جس ریلیشن شپ سے ہوتا ہے اس کو پرسو کرتے ہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ ہم سے کنٹری اے, کنٹری بی, کنٹری سی, آل دا وے ٹو کنٹری زی کیا چاہتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ پاکستانی قوم ہم سے کیا چاہتی ہے, پاکستان کی قوم کے انٹرسٹ میں کیا ہے, اور پاکستان کی سالمیت میں کے انٹرسٹ میں کون سی ریلیشن شپ کو کس جگہ پہ رکھنا ہے. اور اس وقت کیا پاکستان کی فارن پالیسی اسی سمت میں جا رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں؟ کیا صحیح پاکستان اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہا ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک میں تو اللہ پہ بلیو کرتی ہوں بہت زیادہ, اور صلاحیت پہ بلیو کرتی ہوں, اور محنت پہ. اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی صحیح چلیں, جو کہ آئی بلیو اس وقت چل رہی ہیں, تو پاکستان ہیز اے ویری 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 یونیک اپرچونیٹی. ابھی آپ دیکھیں جو KSA اور پاکستان کے بیچ میں پیکٹ ہوا, اس میں شاید ایک خدشہ سیریس اینالسٹ کا سیریس خدشہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ کیا یہ ایران اسپیسیفک تو نہیں ہے. اور جب ایران کے پریزیڈنٹ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, پوڈیم پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہی ویلکمز دا پیکٹ بٹوین ٹو friendly Muslim countries, it tells you that the world has changed. It's only people who don't have the ability to look at the world and analyze it in the real current context and tend to impose historical past over it, who don't see کہ دنیا میں ٹیکٹونک شفٹس آ چکے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ اسی وقت کو جھانچنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے بڑی رائیولری تھی, اور اس وقت ایوری بڈی از ان اے نیو ورلڈ. اور یہ جو ایک ٹوٹل امریکن سورٹ آف نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول مڈل ایسٹ میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں خود اپنی ذمہ داری لے کے ناٹ اونلی ود پاکستان پیکٹ بٹ ایران کے ساتھ بھی جو نارملائزیشن ہے یہ بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے. اور پاکستان شوڈ ناٹ اوور پلے اٹس کارڈز ایٹ آل. ہمیں چین سے سیکھنا چاہیے, وہ اپنی انٹرنل کوہیژن کو اور اپنی انٹرنل ڈیولپمنٹ کو سب سے پہلے as their first and foremost priority رکھتے ہیں. وہ اگر ہم اپنی رکھ کے then we play it as per our means, as per our ability, I think we are at a place which hasn't been offered to this country in decades.